جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ آپ کو آپ کی چغل خوری کا جو صلہ ملا وہ محرومی ملی. اب اس محرومی سے جو نقصان آپ کو ہوا اور اس کی جو بددعائیں اب آپ کو ملتے رہیں گے متواتر، وہ اپنے مقام پر ہیں. لیکن یہ طے ہے کہ معاشرے میں اس کے منفی اثرات حد سے زیادہ ہیں. اگر آپ نے یعنی میاں کی بیوی سے اور بیوی کی میاں سے اکثر و بیشتر یہ ہوتا ہے، اچھا کبھی یہ ہوتا ہے کہ چغل خوری کی نیت نہیں ہوتی مگر چغلی ہو جاتی ہے. مثال کے طور پہ آپ نے انہیں آپ کو کسی گھر میں بلایا گیا اور آپ کے سامنے کچھ لا کے رکھا گیا یہ وہ. اب خاتون خانہ جو گھر کے خاتون ہیں ان کو آپ نے دیکھا اور آپ نے جناب شروع کر دیا کہ بھابھی یہ تو اس کا تو یہ سلسلہ ہے اور یہ ہے اور دفتر میں یہ ہے وہ ہے. یعنی وہ باتیں جو آپ نے مذاقاً کی تھیں اس کے لیے مصیبت بن گئی بیچارے کے لیے. تو وہ تو سوچے گا میں تو اسے گھر پہ بلا کے بھی پچھتایا. اور بعض لوگ اپنے دوستوں کو گھروں پہ اس لیے نہیں بلاتے کہ انہیں کیا پتا، ان دوستوں کو بھی کیا پتا، نادان دوست ہیں اگر تو انہیں بھی کیا پتا کہ گھر میں جو غلط فہمی کا بیج انہوں نے بو دیا ہے تو وہ درخت جب بڑا ہوگا اور وہ پھل دے گا تو کیا ہوگا. اور اسی غلط فہمی کے، کیونکہ چغل خوری کے نتیجے میں غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، تو اسی غلط فہمی کے نتیجے میں جو بیگم صاحبہ ہیں وہ اپنے شوہر کا جینا حرام کر دیتی ہیں اور اٹھتے بیٹھتے تانے دیتی ہیں، اور جس نے یہ بات کہی تھی اسے وہ سچا سمجھتی ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتی ہیں کہ بھائی اگر ایسی کوئی بات ہو تو آئندہ مجھے بتانا. اب پتہ چلا کبھی فون کر کے کبھی کچھ کسی طریقے سے وہ مختلف طریقوں سے تفریح لیتا رہتا ہے. تو آپ کو کیا پتا کہ آپ کے چغل خوری نے ان کے گھر کی تباہی کا سامان بنا دیا. یعنی عام طور پر اگر کسی میں کوئی عیب ہے بھی تو مسلمان کے تو ستر پوشی کرنی چاہیے. حدیث شریف میں آتا ہے من ستر مسلمن سترہ اللہ یوم القیامہ. جس نے کسی مسلمان کا عیب چھپایا اللہ اس کا عیب چھپائے گا، قیامت کو اس کا عیب چھپائے گا. مسئلہ ہے کہ اس میں اگر کوئی عیب ہے تو اس سے آپ کو کیا نقصان ہو رہا ہے یہ تو آپ دیکھ لیں پہلے. دیکھیے عیب اگر چھپانا نہیں ہے دنیا سے، دیکھیے عیب کی صورت یہ ہے کہ دنیا سے چھپائیے اور اس کی اصلاح کیجیے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ ایسی چیزوں کو بلیک میلنگ کے ذریعہ بنا لیا جاتا ہے کہ تم میرا فلاں مطالبہ پورا کرو ورنہ میں بھابھی کو تمہاری ساری باتیں بتا دوں گا. یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی، کیا بات ہوئی؟ یعنی آپ نے اس سے اپنا مطالبہ پورا کروانے کے لیے فورس کیا کہ اگر تم نے پورا نہیں کیا تو میں تمہارے گھر میں اطلاع دے دوں گا. اب آپ کو یہ نہیں پتا اس کا نتیجہ کیا نکلے گا. بعض اوقات خواتین غلط فہمی میں کہہ دیتی ہیں طلاق دے دو اور ضد میں لے بھی لیتی ہیں. تو اگر کوئی ایسی بات ہے بھی اور اللہ کے نزدیک اگر آپ اس کا اجر چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ چغلی کی بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کیجئے. وہ اصلاح ہو سکتی ہے کیونکہ کوئی عیب دنیا میں ناقابل اصلاح نہیں ہے. اور چغلی کرنے والا تو کبھی مذاق میں کبھی اپنے مقاصد حاصل کرنے کے لیے چغلی کرتا ہی کرتا ہے. اور جو آپ کی چغلی کرے وہ آپ کا دوست تو ہوگا بھی نہیں. اس لیے کہ آپ کا دوست کیسے ہوگا؟ وہ تو آپ کا خیرخواہ نہیں ہے، وہ تو آپ کی برائی چاہتا ہے. تو مذاق میں بھی کسی کے گھر میں جا کر، یعنی آپ اس کے گھر میں کھانا کھا رہے ہیں، آپ اس کے مہمان ہیں اور آپ اس کے گھر میں اسی کی برائیاں کر رہے ہیں. اور یہ ہو سکتا ہے کہ خاتون خانہ نہ سمجھ ہو تو وہ اس بیچارے کی برائیوں کا رجسٹر کھول دیں گے تو وہ سوچے گا کہ بھائی
یہ تو دعوت میں نے کیا کی، یہ تو مصیبت بنا لی میں نے۔ جو معاشرتی برائیاں ہیں، ان معاشرتی برائیوں کو دور کرنے کی کوشش کی جائے، اسے فیشن نہ سمجھا جائے اور نہ مذاق سمجھا جائے اس کو، اور نہ فرینکنیس کا ذریعہ سمجھا جائے کہ صاحب یہ میں تو مذاق کر رہا تھا۔ ایک بات یہ ہمیشہ یاد رکھیے کہ چغل خور میں خرابی یہ ہوگی کہ وہ جھوٹا بھی ہوگا۔ تو آپ کیوں چاہتے ہیں؟ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ جنت میں نہ جانے کے اسباب ہیں۔ لا يدخل الجنت نمام جو ہے، مختصراً حضور نے ارشاد فرما کر یہ بتا دیا کہ وہ جنت میں کیوں نہیں جائے گا، وہ خود غور کر لیں۔ اس لیے کبھی کبھی جب کچھ نہیں ہوگا تو چغلی کرنے کے لیے اسے جھوٹ بھی بولنا پڑے گا۔ اب جب جھوٹ بولے گا تو پھر تو معاملہ گیا نا۔ مطلب یہ ہے کہ الصدق ینجی والکذب یہلک، کہ جھوٹ تو ہلاک کرتا ہے، جھوٹ تو مروا دیتا ہے انسان کو۔ تو اصل میں جھوٹ جہنم میں لے گیا۔ اصل میں چغلی کے عمل کا اثر اور چغلی کرنے کے جو عناصر ہیں وہ ڈائریکٹ جہنم کی طرف لے جاتے ہیں، وہ جنت کی طرف جانے سے روکتے ہیں۔ تو اس لیے چغلی کا جو عمل ہے اس سے دور رہنا چاہیے اور اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگتے رہنا چاہیے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ چغلی سے آپ کے مسلمان بھائی کو نقصان ہو رہا ہے، آپ کا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ہو سکتا ہے آپ کو فائدہ نہ پہنچے مگر اسے نقصان پہنچ جائے، تو اب اسے جو نقصان پہنچا ہے اس کا نقصان آپ کو ہی پہنچے گا۔ تو عام طور پر یعنی چغلی کرنے والے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کی چغلی کر رہا ہے اس کے اثر کو وہ معاشرے میں کم کرے، اس کے اثر کو خراب کرے، اس کی عزت کو خراب کرے۔ اور مسلمان کو ذلیل کرنے والا، کیونکہ چغلی کرنے والا در پردہ سامنے والے کو ذلیل کر رہا ہوتا ہے، تو دوسرے مسلمان کو ذلیل کرنے والا وہ کبھی بھی جنت میں جانے کا اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔